لیکن اس کے جو کام تھے وہ بڑے شیطانی اور عجیب و غریب تھے، اور اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے اب یہ غلط کام نہیں کروں گا اور یہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا، لیکن وہ جس طرح سے مجھے میسیجز، سب سے پہلے میں میسیج سنا دوں اپنے دوستوں کو۔ ہاں یہ جی وہی دوست۔ السلام علیکم، کیسے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ دوستو، کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں ہم نے ایک عامل کو پکڑا تھا۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو پیر اس نے بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے جو کام تھے وہ بڑے شیطانی اور عجیب و غریب تھے۔ آج عاشق بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے اب یہ غلط کام نہیں کروں گا اور یہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ آپ کے سامنے ساری صورتحال تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھ لیں، اس کا لنک جو ہے وہ ہم فرسٹ کمنٹ میں یا ڈسکرپشن میں رکھ دیتے ہیں، تو دیکھ لیجئے گا۔ کیا حال ہے عاشق بھائی؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر سے؟ سب خیر ہے، عید صحیح گزر گئی؟ بالکل انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو عاشق بھائی، ابھی کیا صورتحال ہے کہ وہ بندہ تو 2 نمبر نکلا، اس نے کہا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا، لیکن وہ جس طرح سے مجھے میسیجز، سب سے پہلے میں میسیج سنا دوں اپنے دوستوں کو۔ ہاں یہ جی وہی دوست جنہوں نے ہمیں پہلے نشاندہی کی تھی، اس بابے کو پکڑوانے کے لیے ہمیں بھیجا تھا، تو ان کا دوبارہ سے مجھے میسیجز آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا ہے پہلے آپ ان کی بات سن لیں۔ ڈھونگی بابا دوبارہ اسی علاقے میں نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس نے آپ کے سامنے توبہ کی تھی۔ کاش کہ اگر آپ نے اس کو پولیس کے حوالے کیا ہوتا تو آج یہ حرکتیں نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب بھی آپ اسے دوبارہ پکڑ سکتے ہیں، اسے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے دوبارہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ ہمارے علاقے میں چکر لگائیں، آپ دیکھیں، کیونکہ وہ دوبارہ سادہ لوگ عورتوں کو لوٹنے کے چکر میں۔ کل ملا کے اس کے میسیجز کا مطلب یہی ہے، وائس میسیج آئے ہوئے ہیں، کہ وہ جو ڈھونگی بابا ہے وہ اس علاقے میں دوبارہ نظر آ رہا ہے، اور اس نے وہ والے کرتوت نہیں چھوڑے جو اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم نے اس کے اوپر رعایت کی، ہم نے کہا غریب آدمی ہے، رو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کوئی مدعی بھی نہیں تھا جو مطلب ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا، تو ڈائریکٹ ہم اس سے کیا پنگا کرتے۔ بہرحال ایک بندے کو سدھارنا ہوتا ہے، کسی سے ہماری کوئی پرسنل تو وہ دشمنی وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو عاشق بھی کیا سین ہے یہ جو آپ نے میسج سنے ہیں؟ تو دیکھو جی، اس نے میسج کیا، اگر انہوں نے دیکھا ہوگا نا، آتے جاتے ہو دیکھا ہوگا، تو پھر ہی اس نے میسج کیا نا۔ اب ایسے تو کوئی گھر سے وہ فارغ تو نہیں ہے، بار بار ہمیں بلاتے رہیں، دیکھتے ہیں اگر وہ کوئی دوبارہ، میں تو کہتے دوبارہ چکر لگا لیں، چکر لگا لیں ادھر، کوشش کرتے ہیں اس سائٹ پہ دوبارہ جاتے ہیں اور اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی جگہ پہ موجود ہے تو اس بار اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، جی بالکل۔ اور اس بار ہم تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ جائیں گے، تھوڑا سا ہم اس گھر سے، اس مقام سے دور بیٹھیں گے اور اس کو کسی اور طریقے سے پکڑیں گے تاکہ وہ کسی بھی طرح ہمیں چکمہ دے کر بھاگ نہ سکے۔ جی بالکل۔ تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس آپ کے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور عاشق بھائی اسی طرح ساتھ ہی ہیں، اور انشاءاللہ اب جتنا عرصہ زندگی رہے گی ہم ساتھ ہیں، اور جن لوگوں نے توڑنا تھا، مسائل پیدا کرنے تھے، وہ ابھی بیچارے خود جو ہے نا وہ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ اس طرح کے پنگے دوبارہ سے نہیں کرتے عاشق بھائی۔ جی بالکل ایسے نہیں کرتے نا، بلکہ نظر ہی نہیں آتے۔ اور عاشق کا جو ایک دوست تھا، اور عاشق بھائی کا ایک ساتھی ہوسٹ بھی تھا، کیا نام تھا اس کا؟ بادل صاحب جو تھے، انہوں نے عاشق بھائی کا نام بھی مٹا دیا ہے چینل سے۔ عاشق بھائی کے ساتھ اب اس نام سے کوئی چینل یوٹیوب کی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا ہے عاشق بھائی؟ بس اس کی مرضی، میں جب آپ کے پاس فالوور سبسکرائبر تو آپ کے تھے، اس کا کیا لینا دینا ہے اس میں؟ یار سبسکرائبر کیا کریں گے جب ویوز نہیں ہوں گے تو سبسکرائبر ہم سر پہ مارنے۔ آپ کے نام کا تو رہ جاتا، وہ چینل تو اصل میں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی وجہ سے دوستوں نے سبسکرائب کیا، آپ کی وجہ سے، ورنہ ان لوگوں کو کون جانتا ہے؟ بادل کو یا ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ 2-4 جو لوگ جانتے تھے وہ آپ کی وجہ سے، تو اس نے آپ کے چینل کا نام ری نیم کیوں کیا ہے؟ بس ایسے ہے، اس کے میرا بیٹے کا دوست تھا، میں نے اسے کہا بھی کر رہے ہیں اب وہ چھوڑ دو، اب تم ادھر جان صاحب کے پاس چلے گئے ہو، اب ادھر ہی رہو تم، اس کے ادھر نہیں آنا، اس کو چلانے دو، اس کے بس کا روگ ہے نہیں، اب لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلتا تو چلانے دو۔ یعنی کہ آپ کے بیٹے نے بادل صاحب کو چینل گفٹ کر دیا، گفٹ کر دیا، کہتے جا گفٹ کر دیتے سی۔ ماشاءاللہ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اور ہم دوبارہ سے وہاں پہ جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے اس کو دوبارہ پکڑیں، اور اس بار اس کو جو پکڑیں ہم چھوڑیں گے نہیں،
اور دیکھیں کہ وہ کیا معاملات کر رہا ہے، کس طرح کے چکر ہیں. سمجھ نہیں آتی عاشق بھائی، وہ جس طرح کا عمل کر رہا تھا اس کو تو کوئی چیز آتی نہیں. میں تو کہتا ہوں جان کے ڈرامہ کر رہا تھا. اس کو وضو کرنا بھی آتا ہوگا، باقی چیزیں بھی آتی ہوگی، صرف ہمارے سامنے ڈھونگ رچا رہا تھا بالکل کہ ایسے ان کو لگے کہ یہ میرے ڈرامہ اندر کوئی علم نہیں ہے ہاں اور میں کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں بچ جاؤں گا. بات جاؤ. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ایسی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کوئی ڈرامہ کر رہا تھا، وہ سب کچھ تھا. کیونکہ کوئی بھی اندھیرے میں رات کے ٹائم کوئی بھی ایسے بندہ ڈرامے بازی نہیں کرتا. کچھ ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، وہ وہاں جا کے بیٹھتا ہے، کچھ عمل کرتا ہے، تو پھر کس کے پاس ٹائم ہے اندھیرے کی کوٹھی میں بیٹھ کے ڈرامے بازی کرے. گرمی کے موسم میں گرمی میں موبائل کی لائٹ جلائی ہوئی تھی، نہ وہاں پہ لائٹ تھی، نہ ہاں. کوئی پینے کا پانی نظر آیا، کچھ بھی نہیں تھا. نہ وہاں پہ کوئی عجیب و غریب، اور ہوا بھی سائڈوں پہ بند، اور اتنی ویران جگہ. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس جگہ کو کھولا جائے، اس کمرے کو، تو اس میں سے کوئی 8-10 تو سانپ نکلیں گے لازمی، جی بالکل ایسے. جو صورتحال بنی ہوئی تھی. یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم چلے گئے ہیں، وہ تو دن کو کوئی نہیں جاتا، اتنا ویرانہ جگہ ہے وہ. خوفناک جگہ بالکل. اب ایسا کریں گے شوکت بھائی، جب اب جائیں گے کسی پلاننگ کے ساتھ جائیں گے، اب اس کو نا پکڑ کے نا، میں کہتا ہوں پولیس کے حوالے کریں گے. ایسے ہی ہاں اس کو پکڑ کے ہم کوشش کریں گے کہ اس بار اس کو نہ چھوڑیں، اور اس کی جو دکان ہے، جو مکان ہے، اس کو بھی کسی طرح ہم کسی کو ساتھ ملا کے مسمار کرا سکیں، یا اس کے اندر سے سامان جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں، یا اس طرح سے کچھ کریں گے تاکہ اس کا مکمل طریقے سے جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے. کیونکہ ہم اس کو رعایت دے کے آ گئے تھے، جی بالکل. اور ہم نے کہا جی چلو کوئی بات نہیں، غریب بندہ ہے، اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. اب ہمیں تو ایک اس کے جرم سے نفرت تھی نا، انسان سے تو نہیں تھی. تو وہ سنانے لگا جی میں بڑا غریب بندہ تھا، میں یہ تھا وہ تھا. بہرحال ابھی وہ جو ہے دوبارہ سے اس نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم دوبارہ سے پھر جا رہے ہیں. تو اس میں آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چلیں، اور اس کو ہم کس طرح سے پکڑیں، اور کس طرح سے ہم اس کو کیفے کے دار تک پہنچائیں. کیوں عاشق بھی کیا کہیں جی گے؟ بالکل. میں کہتا ہوں کہ اب ایک بندہ ہے چوری کرتا ہے، جب اسے کو پولیس پکڑتی ہے مار دیا کرتا ہے، جی میں نے تو چوری کی نہیں، میں نے کبھی کی نہیں، میں تو حاج صاحب ہوں. اب اس کا بھی یہی کام ہے. عاشق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمل جانتا تھا، ہاں وہ جان بوجھ کے وضو کا طریقہ غلط بتا رہا تھا، جان بوجھ کے کہہ رہا تھا مجھے کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں تاکہ اس کو لگے کہ میں بالکل فیک ہوں، کورا ہوں، اور میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں. کامیاب. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس عمل نہیں ہے. اور عورتیں کیوں آتی ہیں پھر؟ نہیں، لوگ کیوں آتے ہیں؟ آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں نا یار. ہوتا ہے نا، ایسے ایسے تھوڑی ہوتی. اب دیکھو نا، مسلمان ہے، وضو تو آنا چاہیے نا اس کو. مجھے پتہ ہی نہیں ہے مسلمان ایسے کہہ رہا ہوگا. نہیں نہیں، یہ جو کام کر رہا تھا، لوگوں کے کمنٹس ہیں، انہوں نے کہا یار یہ مسلمان ایسے نہیں کرتے. ویسے تو مسلمان بھی کر جاتے ہیں بہت چیزیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب ایسے نہیں ہو سکتا جتنے یار. بھی لوگ ہیں کالے علم کرتے ہیں، یہ مسلمان ہی ہوتے نہیں یار، میں سارے تو نہیں. جب کالا علم بندہ کرتا ہے نا عاشق بھائی، وہ دائرہ اسلام سے ویسے ہی نکلتا ہے. وہ تو نکل جاتا ہے. اسلام میں ہوتا ہی نہیں ہے. اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں یار ہے وہ کہ آپ لوگوں کی زندگیاں خراب کریں، اس طرح گندے عمل کریں. یار ہمارا اسلام، ہمارا مذہب خوبصورت مذہب ہے، امن کا درس دیتا ہے، عزت رسپیکٹ کا درس دیتا ہے. یہ کرتوت، یہ اس طرح کی گندی چیزیں ہمارے مذہب میں کم از کم نہیں ہیں. جو اس طرح کا کالا جادو کرتا ہے، عملیات کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، فیملیوں کے اندر لڑائیاں کرواتے ہیں، جی بالکل ایسے. اور گھر کے اندر بڑے رولے ڈالتے ہیں، میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، تو یہ لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا پیسہ ہے. چاہیے. ان کی آخرت خراب ہو چکی ہوتی ہے. جی اللہ بالکل. پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور ہم اب جا رہے ہیں اور اس کو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی صورت، انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ انشاءاللہ.